أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما اور نہیں تاتیہم آتی ان کے پاس من کوئی بھی آیاتن نشانی من میں سے آیاتی نشانیوں ربہم ان کے رب کی الا مگر کانوں وہ ہوتے انہا اس سے موردین منہ موڑنے والے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ آیت کفار مکہ کے رویے کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں جو اس کے وجود، وحدانیت اور قدرت پر دلالت رکھتی ہیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، لیکن وہ ہر درمی اور تکبر کی وجہ سے ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کو اللہ کی طرف سے بہت سی نشانیاں دکھائی گئیں، جیسا کہ قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور دیگر فطری دلائل، لیکن ان کا رویہ ہمیشہ یہی رہا کہ وہ ان سے روگردانی کرتے رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کے ایک مستقل رویے کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے جتنی بھی نشانیاں آتی ہیں وہ ان پر غور کرنے یا ان سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ ان کے دل کی سختی اور ہدایت سے دوری کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نشانیاں آتی ہیں وہ انسان کو سمجھانے کے لیے ہی آتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی نشانیوں سے کچھ سیکھیں، ان پر عمل کریں اور اپنے رب کی وحدانیت کا یقین رکھیں کہ بے شک وہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد پس بے شک کذبوا انہوں نے جھٹلایا بالحق حق کو لما جب جاءہم وہ ان کے پاس آیا فسوف پس ان قریب یاتیہم ان کے پاس آئے گا انباء خبریں ما اس کی جو کانوا وہ تھے بھی اس کے ساتھ یستہزئون مذاق اڑاتے، اور انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، بس ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ آیت کفار مکہ کے رویے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے حق یعنی قرآن اور رسول کی دعوت کو جھٹلایا۔ وہ نہ صرف ان کا انکار کرتے تھے بلکہ مذاق بھی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حق کو جتنا بھی جھٹلائیں جلد ہی ان پر وہ حقیقت ظاہر ہو جائے گی، یعنی وہ انجام اور سزائیں دیکھیں گے جو ان کے انکار اور تمسخر کا نتیجہ ہوں گی۔ یہ وعید دنیا میں بھی پوری ہوئی جیسے بدر اور دیگر مواقع پر، آخرت میں تو لازماً ان پر اس کے نتائج ظاہر ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کے لیے عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے پیغام کو سنجیدگی سے لیں اور ایمان و عمل کے ذریعے کامیابی حاصل کریں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ
مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين علم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کم کتنی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، من قبلہم ان سے پہلے، من قرنی کتنے ہی قوموں کو، مکناہم ہم نے انہیں مضبوطی دی، فی الارض زمین میں، ما لم یمکن لاکم جو ہم نے تمہیں نہیں دی، وارسلنا اور ہم نے بھیجے السماء آسمان سے، علیہم ان پر، مدرارن لگاتار بارش، وجعلنا اور ہم نے بنایا الانہار نہریں، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے، فاہلکناہم پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشانا اور ہم نے پیدا کیا، من بعدہم ان کے بعد، کرنا آخرین دوسری قوموں کو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو لے آئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان قوموں کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں ماضی میں بہت طاقت، دولت اور نعمتیں دی گئی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور کفر و سرکشی اختیار کی تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا۔ یہ آیت سابقہ اقوام کی تباہی کا ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ نے زمین میں طاقتور بنایا تھا، انہیں وسائل دیے، بارش اور نہریں عطا کی، مگر وہ اللہ کی نافرمانی کے باعث تباہ کر دی گئی۔ اللہ نے واضح کیا کہ اگرچہ ان قوموں کو مادی نعمتیں دی گئی تھی، لیکن جب وہ گناہ اور سرکشی میں مبتلا ہو گئی تو یہی نعمتیں ان کے لیے آزمائش بن گئیں اور آخرکار وہ ہلاک ہو گئی۔ یہ آیت موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک انتباہ ہے کہ محض دنیاوی ترقی کسی قوم کے دوام کی ضمانت نہیں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلی اقوام کا ہوا۔ اس میں اللہ کی اس سنت کا بیان ہے کہ وہ گناہوں کی پاداش میں قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے بعد نئی قوموں کو وجود میں لے آتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر غرور و تکبر کی بجائے شکر اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔